وعجل فرجهم، فرما یہی تعجیل فرج جو امام کے لیے آپ نے کہا وعجل فرجهم. سوال کیا گیا کہ مولا یہ اختلاط کیوں ضروری تھا؟ اختلاط حق و باطل. کل میں نے امام کی روایت پڑھی کہ غیبت کے زمانے میں مخلوط ہو جائے گا حق و باطل. تھوڑا سا کلچر ویسٹرن، تھوڑا سا کلچر اسلامی کلچر ہو جائے گا. فرمایا اس اختلاط میں تیرا فائدہ بھی ہے اور اس اختلاط میں کچھ کام شیطان بھی کرتا ہے. وہ کون سے کام کرتا ہے؟ فرمایا وہ تیرے اندر آتا ہے اور تجھے اپنے سسٹم ظلم میں جکڑنے کی کوشش کرتا ہے. کہ میں نے کل چھوٹی سی مثال دی اشراف گری کا سسٹم. اللہ نے کہا کہ تم کافروں کے ساتھ اختلاط میں آ جاؤ اور ان کا جو اخلاق ہے اللہ نے ان کو ادھار پہ دیا ہے. وہ بھی اس لیے دیا تاکہ تو کافروں کے ساتھ رہ سکے. لیکن یہ شیطان پوری یہ سسٹم ظلم پوری کوشش کرتا ہے کہ اس جوان کو الہی سسٹم کی طرف نہ جانے دے. کیسے کوشش کرتا ہے؟ آج کا جوان اگر موبائل پر مثلا صحیفہ سجادیہ کو پڑھنا چاہے تو گوگل پہ بہت سرچ کرنا پڑتا ہے اسے. آج کا جوان اگر قرآن کی تفسیروں کو اردو میں پڑھنا چاہے اسے بڑی زحمت ہوتی ہے اور میسج آتے مولانا کوئی اچھی سی تفسیر بتائیے. یہاں تک کہ دعائے مکارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ امام زمانہ کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اگر اسی موبائل پہ جوان ڈھونڈنا چاہتا ہے اسے نہیں ملتی. لیکن یہی جوان اگر کوئی فحش فلم دیکھنا چاہے کتنا ایزی اویلیبل ہے اس کے لیے. آپ سسٹم ظلم کو دیکھیے. کیا ہم برات کر رہے ہیں اس سسٹم سے؟ ہمارا مال امام کن چیزوں پہ لگ رہا ہے کہ قرآن کی آیت ہے لفظ کافہ استعمال کیا کہ جس طرح دشمن نظام ظلم کو بڑھا رہا ہے اگر تو بھی بالکل اسی طرح نظام حق کو نہیں بڑھائے گا. اگر انڈیا نے ایٹم بم بنایا تو پاکستان نے بھی ایٹم بم بنایا نا. اگر تو اپنے اندر قوت مدافعت کو پیدا نہیں کرے گا کیسے تو سسٹم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ زمانہ جو پرنٹنگ کا زمانہ تھا وہ چلا گیا. آج کا جوان موبائل کو استعمال کرتا ہے. ڈھونڈنے سے بھی اس جوان کو صحیح پہ سجادیہ نہیں ملتا. کوئی ایسی اپلیکیشنز ہم نے نہیں بنائی اردو میں کہ یہ جوان اپلیکیشنز کو پڑھے. لیکن دوسری طرف نظام ظلم میں چلے جاؤ اس نے کتنی چیزیں اس جوان کے لیے فراہم کی ہیں. آج کا جوان جب اہل بیت کے سسٹم میں آتا ہے بس مجلسیں پڑھنا تو سسٹم نہیں ہے. جب تک تو اس سسٹم کو کریٹ نہیں کرے گا ایک ایسا سسٹم جس سسٹم کے ذریعے یہ آسانی سے حلال تک اس کی رسائی ہو جس طرح اس زمانے میں بڑی آسانی سے حرام تک اس کی رسائی ہے. یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ جوان اگر شادی کرنا چاہے کتنی رکاوٹیں ہیں. یہ حلال کام کے پیچھے جاتا ہے تو 10 رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں. لیکن یہی شخص اگر زنا کرنا چاہے تو اسے ایک فون کال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ حلال کے پیچھے جاتا ہے اسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. لیکن یہ حرام کے پیچھے جاتا ہے حرام اس کے لیے دروازے پر اویلیبل ہوتا ہے. اگر یہ نیٹ پہ فحش و فحاشت کے پیچھے جائے تو ایک بٹن دبانے کی دیر لگتی ہے. لیکن یہی جوان اگر علم کے پیچھے جاتا ہے تو یہ کمی ہے کیونکہ ہم نے اس سسٹم کو ہم صرف زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ مجھے بے موالاتکم موالات علی کیا ہے ولایت علی کیا ہے. ولایت علی وہ سسٹم ہے جس سسٹم میں بڑی آسانی سے گنہگار اور بن سکیں. تم ایسا سسٹم بناؤ. ہم نے صرف مجلس کو امام بارگاہ کو اور اسلامی کلچر کو امام بارگاہ تک محدود کر دیا کہ نام علی کا لیتے ہیں لیکن اندر میں قارونیت بھی ہے فرعونیت بھی ہے شمریت بھی ہے. برات کا مطلب یہ ہے کہ تو کمپلیٹلی اس سسٹم سے دور ہو جا کہ جس طرح حسین مدینے سے چلے تھے اور کربلا پہنچے. حسین کا پہنچنا اور حسین جتنا جتنا قریب ہوتے جا رہے تھے اتنی اتنی چھاٹی ہوتی جا رہی تھی کون حسینی ہے. جب تک مدینے میں تھے تو 10,000 خط آئے 10,000 حسینی تھے اور جب کربلا میں پہنچے تو 72 حسینی تھے. یہ وہ سسٹم ہے براعت ہے کہ مومن دیکھ تو اس سسٹم میں کہاں جی رہا ہے. اور تم نے حسین کے سسٹم کو کتنا مضبوط کیا. آج مقابلہ کرنا ہے تو کیسے مقابلہ کرے گا؟ اسی دیسی سسٹم کے ساتھ مقابلہ کرے گا. دشمن اتنا آگے نکل گیا. آج میرے جوان کو کپڑے بھی پہننے ہیں تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تجھے کپڑے کون سے پہننے ہیں. آج میرے جوان کو کھانا کھانا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے تیرے لیے کون سا کھانا اچھا ہے.
آج میرے جوان کو کولڈ ڈرنکس پہنی ہے تو وہ بتاتا ہے تیرے لیے کون سی کولڈ ڈرنک اچھی ہے. آج اس خاتون کو فیشن کرنا ہے, کوئی کریم بھی لگانی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے تجھے کون سی کریم لگانی ہے. آج یہ ننھا سا بچہ اس دنیا میں آیا نہیں, وہ تیرے لیے پلاننگ کر کے بیٹھتے ہیں. یہ آئے گا تو کس اسکول میں پڑھے گا, کون سے ایجوکیشن سسٹم میں جائے گا. وہ تیرے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انہوں نے تیرے لیے پلاننگ بنائی ہے. یہ پلاننگز تو حسین کربلا میں تجھے بتا کر گئے تھے, لیکن ہم نے حسین کو ایک امام بارگاہ میں بند کر دیا ہے. ہم اس حسین کو اپنے گھروں میں جانے نہیں دے رہے, ہم اس سیدہ زینب کو اپنے گھر میں آنے نہیں دے رہے. میرا حسین بس امام بارگاہ میں بند ہے. ارے لاکھوں روپیے لگاؤ مجالس پر, لیکن اگر یہ مجلس میرے وجود میں, میرے گھر میں نظر نہ آئے, صرف حسین کا بینر امام بارگاہ کی دیواروں پہ نظر آئے, لیکن میرا بچہ جو ٹی شرٹ پہنے اس پر اسپائڈر مین کا فوٹو ہو, تو وہ تیرے لیے سسٹم کریٹ کرتا ہے. اگر تو نظام براءت میں آنا چاہتا ہے, براءت یعنی کمپلیٹلی اس سسٹم سے دور ہو جا جو سسٹم تیرے وجود میں فسق و فجور کو پیدا کرتا ہے, جو سسٹم تیرے وجود میں اشراف گری کو پیدا کرتا ہے, جو سسٹم تیرے وجود میں رفاہ کو لاتا ہے, اس سسٹم کی طرف جا جو حسین کا سسٹم ہے, جو سسٹم تیرے وجود میں جذبہ ایثار کو پیدا کرتا ہے, جو سسٹم تیرے وجود میں انسانیت کو پیدا کرتا ہے. کسی عالم نے کہا کہ جناب علی اصغر کے لیے پانی مانگنا حسین کے لیے کیوں ضروری تھا, جبکہ حسین کے پاس علم غیب تھا, یا جانتے تھے یہ ظالم مجھے پانی نہیں. پر میں حسین نے پانی مانگ کر دنیا کو بتایا, یہ مسلمان تو دور, یہ اسلام اور انسانیت سے بھی نیچے گر چکے ہیں. کیونکہ کسی جنگ میں بھی عورتوں پر اور بچوں پہ ظلم نہیں کیا جاتا, اور کربلا میں انہوں نے ظلم کر کے بتایا کہ حسین کے مقابلے میں آنے والے مسلمان تو دور بلکہ انسان بھی نہیں تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم.